بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اگر آپ بھی اپنی قسمت بدلنا چاہتے ہیں، اپنے حالات سے پریشان ہیں، گھبرائے ہوئے ہیں، تنگ ہیں، دل چاہتے خودکشی کر لو، خیالات اس طرف لے کے جاتے ہیں اور یہ بھی ہمزاد لے کے جاتا ہے خیالات۔ جب بندہ کوشش کرتا ہے نا کہ میں خودکشی کر لوں، ٹرین کے نیچے آ جاؤں، گاڑی کے نیچے آ جاؤں، بس کے نیچے آ جاؤں، میں کسی دریا میں، کنویں میں، یا کسی نہر میں چھلانگ لگا دوں، یا چلتی گاڑی سے کود جاؤں، یا میں کوئی ایسی چیز زہریلی کھا لوں، یہ ساری کی ساری آپ کے اندر باتیں کون لا رہا ہے؟ یہ آپ کا ہمزاد لا رہا ہے۔ ہمزاد آپ کو موت کے منہ تک لے جاتا ہے، بلکہ کبھی کبھی موت کی بازی بھی آپ کے ساتھ کھلوا دیتا ہے۔ یہ ہمزاد اگر آپ نے اس کو قابو نہ کیا، اس کو اپنے کنٹرول میں نہ کیا، تو یہ ہمزاد بگڑتا 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 آپ کو نیک اعمال سے دور کرتا 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 آپ کے اوپر نیگیٹو انرجیاں جو ہیں وہ زیادہ مسلط ہو جاتی ہیں، اور پھر آپ کے اوپر نظر بد کا اثر بھی زیادہ، شیاطین کا اثر بھی زیادہ، سیب کا سحر کے اثرات بھی زیادہ، اور ایک بار وہ اثرات ہوتے ہیں اتنی ہمارے اندر روحانی طاقت نہیں جتنی نیگیٹو انرجی جمع ہو گئی۔ اب ہمزاد تگڑا ہو گیا، آکڑ گیا، فرعون بن گیا ہمزاد، تو وہ برائی کی طرف لے کے جاتا ہے، غلطیوں کی طرف لے کے جاتا ہے، اور آپ کے نیگیٹو خیالات، پازیٹو خیالات تو آنے نہیں دیتا، نیگیٹو خیالات آپ کے اندر بھرمار کر دیتا ہے۔ اب آپ کیا کریں؟ کیسے قسمت بدلیں؟ اب آپ پریشان ہیں، آپ فٹ پاتھ پہ بیٹھے ہیں، کسی پارک میں بیٹھے ہیں، دروازے میں بیٹھے ہیں، گلی میں، رستے میں بیٹھے ہیں، آپ کسی ویران اور بیابان جگہ میں جا کے بیٹھ جاتے ہیں، سوچتے رہتے ہیں، مجمع ہونے کے باوجود آپ تنہا ہیں، گھر کے اندر تنہا، واش روم کے اندر زیادہ جا کے بیٹھ جاتے ہیں۔ اس کی بھی وجہ یہ ہے کہ وہ آپ کا جو ہمزاد ہے وہ آپ کو نیگیٹو چیزوں کی طرف لے کے جا رہا ہے۔ وہ اگر آپ کے گھر کے اندر کوئی ایسا مریض ہے جو واش روم میں زیادہ دیر تک بیٹھتا ہے، جو گھر کے اندر افراد میں نہیں بیٹھتا، کمپنی آپ کے گھر کے افراد کی نہیں لیتا، وہ ان کی صحبت میں نہیں بیٹھتا، ان کی نشست میں نہیں بیٹھتا، ان کی مجلس میں وہ پرہیز کرتا ہے، اوائڈ کرتا ہے، اکیلا بیٹھتا ہے، وہ کوئی بچی ہے، بچہ ہے، مرد ہے، عورت ہے، خدا را خیال کیجئے اس کا، اور اس کو اس کرب سے نجات دلائیں، اس مصیبت سے نجات دلائیں، اس کو اس کا علاج کروائیں۔ تو اگر کوئی شخص ایسے ہے، مرد ہے، عورت ہے، بچہ ہے، بوڑھا ہے، جوان ہے، کوئی بھی ہے، وہ تنہا بیٹھتے ہیں، واش روم میں زیادہ ٹائم لگاتے ہیں، اور واش روم کے اندر زیادہ دیر بیٹھنے والے، ان اثرات کی ان کے اوپر بھرمار ہوتی ہے اور ان کے اوپر شیطانی اثرات مسلط ہوتے ہیں، تو اس کے اندر ہمزاد اس کو پریشان اس نے کیا ہوا ہے، ٹینشن اس نے دی ہوئی ہے۔ تو اب حالات اگر ایسے آپ کو سامنے نظر آ رہے ہیں تو آپ اپنے حالات بدلنا چاہتے ہیں کہ یہ حالات کروٹ لیں، یہ نشیب سے ہم فراز کی طرف آئیں، پستی سے بلندی کی طرف آئیں، بد قسمتی سے خوش قسمتی کی طرف آئیں، تو یہ 10 دعائیں میری یاد کر لیں جو میں بتا رہا ہوں آپ کو۔ پہلی دعا آپ نے معمول بنانا، یہ ایک پیکج آپ کو دے رہا ہوں میں، کسی بھی روحانی مسئلے کے حل کے لیے اور اپنے روحانی امراض اور بیماریوں کے علاج کے لیے اور نجات کے لیے آپ اگر ہم سے رابطہ کرنا چاہیں تو یہ ہمارے فون نمبرز ہیں، ان کے علاوہ ہمارا کوئی نمبر نہیں ہے، یہ فون نمبرز نوٹ فرما لیں۔ ہمارا سب سے پہلا نمبر جو ہے وہ ہے 0309907827، دوسرا نمبر ہے ہمارا 0307786980، یہ ہمارے چند پیر صاحب ہیں، ان کا نمبر ہے۔ تیسرا نمبر ہے ہمارے پیر بابو جی سرکار صاحب کا، وہ نمبر بھی نوٹ کر لیجئے 0301405649، اور چوتھا نمبر ہے 0305448040، یہ ہمارے علی رضا شاہ صاحب کا نمبر ہے، تو اس کو بھی آپ نوٹ فرما لیجئے۔ ان کے علاوہ ہمارا کوئی نمبر نہیں ہے۔ آپ نے 7 مرتبہ صبح اٹھنا ہے، فجر کی نماز پڑھنی ہے، 7 مرتبہ قرآن کریم کی یہ چھوٹی سی آیت مبارکہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم، حسبنا اللہ و نعم الوکیل، اسے 7 مرتبہ پڑھنا ہے۔ 11 مرتبہ آپ نے پڑھنا ہے وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ، وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ، وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ، 11 مرتبہ پڑھنا ہے۔ 11 مرتبہ آپ نے پڑھنا ہے وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمُ، وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمُ۔ 100 مرتبہ آپ نے اللہ تعالیٰ کے اسم ذات یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ 100 مرتبہ آپ نے پڑھنا ہے۔ 100 مرتبہ اسماء
मुबारका में से आपने एक इसमें मुबारक बाबरकत अल्लाह ताला का नाम या वहाबो 100 मरतबा आपने या वहाबो पढ़ना है, 100 मरतबा आपने या रज़ाको पढ़ना है, और 7 मरतबा रऊफुर रहीम रऊफुर रहीम रऊफुर रहीम पढ़ना है। फिर 7 मरतबा आपने पढ़ना है सुबहान अल्लाह व बिहम्दिही सुबहान अल्लाह व बिहम्दिही सुबहान अल्लाह व बिहम्दिही सुबहान अल्लाह व बिहम्दिही। फिर 7 मरतबा पढ़े सुबहान अल्लाहिल अज़ीम सुबहान अल्लाहिल अज़ीम सुबहान अल्लाहिल अज़ीम। और आखिर पे आपने 3 मरतबा पढ़ना है इन्नल्लाह हुवर रज़्ज़ाक़ु ज़ुल क़ुव्वतिल मतीन। 3 मरतबा आपने ये पढ़ना है, और फिर दरूद पाक पढ़ के अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में आपने इज्ज़ो इनकिसारी के साथ और यकीन आज़म के साथ दुआ मांगनी। इंशाअल्लाह ताला जितने भी बुरे हालात होंगे बदल जाएंगे, जितने भी बुरे हालात होंगे बदल जाएंगे। हम ज़ात को काबू करना सीखें। हज़रत चंद पीर सरकार साहब मुझे फरमा रहे थे कि हम ज़ात को काबू करने का, हम ज़ात के ऊपर कंट्रोल पाने का कोई ख़ास अमल बताइए। तो हम ज़ात को काबू करने का इससे बड़ा स्पेशल और ख़ास अमल और कोई नहीं।